بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے تو عامر آپ کو اور سی ڈی اے کو اس پروجیکٹ کی شروع کرنے کی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ پرانا پروجیکٹ ہے، بڑی دیر سے اس کے اوپر پلان بنا ہوا تھا، لیکن یہ پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ جو ہمارے خاص طور پہ اسلام آباد میں رہنے والے لوگ ہیں، میں ان کو پہلے ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں یہ کیوں ضرورت ہے ہمیں اب انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کی، سڑکیں بنانے کی۔ پچھلے 20 سال میں اسلام آباد کی آبادی 1.5 گنا زیادہ بڑھی ہے۔ یعنی اگر یہ سوچیں کہ اگر اسلام آباد کی آبادی فرض کریں کہ اگر 1 لاکھ تھی آج سے 20 سال پہلے، تو یہ آج آبادی پہنچ گئی ہے 2.5 لاکھ پہ۔ تو یہ جب ایک آبادی 1.5 لاکھ بڑھتی ہے تو اس کا مطلب کہ انفراسٹرکچر بھی اس کے ساتھ بڑھنا چاہیے، نہیں تو یہاں سڑکوں اور کئی سڑکوں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریشر پڑنا شروع ہو گیا ہے اور یہ بڑھتا جائے گا۔ تو یہ جو رنگ روڈ کا کانسیپٹ ہے یہ بڑا اچھا ہے۔ یہ ہر دنیا کے شہروں میں رنگ روڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ہیوی ٹریفک کو وہ شہر سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہیوی ٹریفک جب چلتا ہے تو اس کے بڑے پرابلمز شہر کے اندر ہوتے ہیں۔ اور اسلام آباد تو ایک اللہ نے ایسا شہر بنایا ہے، یہ جو جگہ ایسی ہے، شہر نہیں، یہ اللہ نے جو جگہ ہے یہ اسلام آباد میں، شاید ہی دنیا میں اس طرح کا کہیں موسم ہو، اور جو اسلام آباد کی بارش ہے، یہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے ابھی کہ یہ جتنی لندن میں بارش ہوتی ہے اتنی اسلام آباد میں بارش ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے زیادہ تر بارش آتی ہے برسات میں، لیکن یہ جو شہر ہے اس کی خوبصورتی، کیونکہ ہمالیہ کی پہاڑیاں یہاں سے شروع ہو جاتی ہیں، مرغلہ ساتھ ہے، جو اس کے جو موسم ہے اس میں گرمی کم پڑتی ہے، اس کے موسم زیادہ ہے، اس میں ہرا بہت ہے اسلام آباد۔ تو اس لیے مجھے یہ بھی ہے کہ اسلام آباد کے لوگ خاص طور پہ فکر کرتے ہیں ماحولیات کی، انوائرمنٹ کی، کہ جب بھی آپ کچھ کریں تو ماحولیات کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ تو میں پہلے تو یہ ساروں کو اس چیز کا یقین دلوانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی حکومت اپنی ماحولیات کی فکر کرتی ہے اور کسی نے کی ہے تو وہ یہ موجودہ حکومت ہے۔ آج تک یہاں درخت کٹے ہی ہیں، کسی نے درخت لگائے نہیں ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ ہمیں بتائیں کہ اب تک جب سے پاکستان بنا ہم نے کتنے درخت لگائے، تو پتہ چلا کہ صرف ہم نے 60 کروڑ درخت لگائے ہیں پاکستان جب سے بنا ہے۔ اور جو انگریزوں کے بنائے ہوئے جنگلات تھے، بڑے جنگل تھے، یہ چھانگا مانگا یا میاں والی میں کندیاں، بہت بڑا جنگل تھا کندیا میں، پھر چیچا وطنی، دیپال پور، یہاں بڑے جنگل انگریزوں نے بنائے ہوئے تھے، خاص اگائے تھے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان سب کو ہمارے جب سے پاکستان بنا یہ سارے جنگل بجائے اور ہمیں جنگلوں کے لیے جگہ بناتے اور جنگل اگاتے، انہی جنگلوں کو ہم نے ختم کر دیا۔ 80% چھانگا مانگا میں جو پرانے درخت تھے وہ سب کاٹ دیے، کندیاں کا سارا جنگل ہی غائب ہو گیا جو ہمیں یاد ہے بچپن سے۔ ہم نے بڑا ظلم کیا اپنے ملک کے ساتھ، اور اب بدقسمتی سے اس کے بڑے اثرات ہیں اس ملک کی آنے والی جو ہماری جنریشن ہے، جو ہماری نسلیں ہیں۔ یہ جو ہم نے جنگلات کے جو کاٹے ہیں اپنے ملک میں، اس کے سب سے بڑا اثر، اور اگائے نہیں جنگل، اس کا سب سے بڑا اثر پڑے گا موسم کے اوپر، موسم کی تبدیلی، کلائمیٹ چینج، جو دنیا کے اندر اس وقت ایک
خوف آ گیا دنیا کو کہ موسم بدلتا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اور گرمی بڑھنے سے جو موسم ہے اس کے آگے بڑے اثرات پڑیں گے ہمارے ملک میں، خاص طور پہ کہ پانی کی کمی ہوگی. یہ جو ہمارے پانی آتا ہے زیادہ تر تو ہمارے گلیشیئرز، پہاڑوں میں جو گلیشیئرز ہیں ان سے آتا ہے. تو جیسے جیسے وہ گلیشیئرز پگھلیں گے، موسم گرم ہوگا، تو آگے جا کے ہمیں بہت پانی کے مسئلے آنے والے ہیں. ویسے بھی پاکستان میں پانی کے مسئلے ہیں. ہمارے پاس مصر کے بعد ہم دوسرا ملک ہے جدھر سب سے کم پانی اویلیبل ہے. ہندوستان میں دگنا پانی ہے ہمارے سے. تو اس لیے اگر یہ ہم نے ابھی سے اپنی ماحولیات کا نہ خیال رکھا تو اس کا آگے آنے والی نسلوں کے اوپر بڑے برے ان کے حالات ہوں گے. لہٰذا جو بھی ہم کر رہے ہیں، ہم سب سے زیادہ زور لگاتے ہیں کہ ہماری جو انوائرمنٹ ہے، ہمارا جو اب گرین کور ہے، جو درخت ہیں، ان کو کم سے کم ڈیمیج ہو، اور اگر ہم کوئی درخت کاٹیں بھی تو اس کو پوری طرح ریپلیس کریں. تو یہ جو میں پہلے یہ بتا دوں کہ میں نے سی ڈی اے چیئرمین سے پوری بریفنگ لی. کوئی ایک یہ خدشہ تھا کہ یہ جو نیا رنگ روڈ بن رہا ہے یہ مرغلہ پارک کے بیچ میں سے جا رہا ہے. یہ بالکل غلط ہے. میں نے ساری الائنمنٹ اس کی دیکھی ہے، اس میں کوئی یہ جو، بلکہ اس سے انشاءاللہ ہمارا یہ جو مرغلہ کی نیشنل پارک ہے یہ بچے گی. اور یہ بچے گی کیسے؟ کیونکہ یہ اب یہ جو سڑک ہوگی ایک قسم کی دیوار بن جائے گی کہ اس کے پارک کے اوپر کوئی کسی قسم کی انکروچمنٹ نہ ہو. افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہر ایریاز کے اندر جو ہمارے پارکس ہیں ان میں بڑی تیزی سے انکروچمنٹ ہوئی ہے پچھلے 20 سال میں. تو یہ ایک دفعہ یہ جب سڑک بن جائے گی تو یہ ساری جو نیشنل پارک ہے اس کی اس طرف رہ جائے گی، وہ بچ جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹورزم کے لیے بھی بڑا فائدہ ہوگا. یہ ہمارا جو سارا ٹریفک پھنس جاتا ہے جا کے باراکاؤ میں، جو بھی گرمیوں میں اب بڑا جب گلیات میں ٹریفک جاتا ہے تو وہاں بڑے بڑے میلوں کے ٹریفک جیمز ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں باٹل نیک ہے. تو اس سے وہ بھی اسے بائی پاس کر جائے گا. وہ بہت بڑا فائدہ ہوگا لوگوں کے لیے اور سہولت پیدا کرے گا. اور ادھر سے بھی جو لاہور سے ٹریفک آ رہا ہوگا، ادھر پیچھے سے پنجاب سے آ رہا ہوگا، وہ بھی سب کچھ بائی پاس کر جائے گا، جو اب تک سارا ٹریفک پہلے شہر میں آتا ہے. تو اس سے انشاءاللہ اسلام آباد میں بہت آگے جاتے، جس طرح ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے، یہ جو رنگ روڈ ہے، یہ سارے معاملات، یہ جو کنجیشن ہے، اس کا انشاءاللہ یہ مسئلہ حل کرے گا. میں آخر میں صرف ایک چھوٹی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بڑی بدقسمتی ہے کہ کئی دفعہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی، کئی دینی جماعتیں اسلام کو غلط استعمال کرتی ہیں، اور ایسا استعمال کرتی ہیں کہ اپنے ملک کو ہی نقصان پہنچا دیتی ہیں. اور دوسروں کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن اپنے لوگوں کو، ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. اس ملک کے اندر میں آپ کو واضح یہ کر دوں کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں. یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور میں نے کہیں بھی اس طرح کا اپنے دین سے لگاؤ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میں نے کسی ملک میں ایسا نہیں دیکھا جو ہمارے ملک میں. تو پہلے تو سب کو ایک بات بتا دوں کہ ہم سب کا مقصد ایک ہے. یہاں ووٹنگ کروا لیں، ساری قوم پوچھ لیں لوگوں سے، تو کوئی بھی، اور باقی ملکوں میں بھی ووٹنگ کروائیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ سب سے زیادہ آپ کو دیکھیں گے کہ اپنے دین سے بھی پیار کرتے ہیں اور اپنے نبی سے بھی. تو مجھے سر افسوس یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اس پیار کو غلط استعمال کیا جاتا ہے
کیا حکومت کو فکر نہیں ہے اس چیز کی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی؟ کون فیصلہ کرے گا؟ کیا کسی کے دل کو چیر کے کسی نے دیکھا کہ کون زیادہ پیار کرتا ہے نبی سے اور کون کم کرتا ہے؟ تو یہ اس کو جب استعمال کرتے ہیں غلط طریقے سے، ہم کوئی اپنے دین کو فائدہ نہیں پہنچا رہے. ہم جس ملک میں جرم ہوتا ہے ان کو نقصان نہیں پہنچا رہے، ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ میں آج آپ کو یقین دلا دوں کہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے، اپنے لوگوں سے، کہ کوئی بھی پاکستان کی تاریخ میں اگر اس کے لیے دنیا میں کیمپین چلائے گا، اور انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ کسی کی مغرب کے ملکوں میں بھی لوگوں کو کسی کو خوف آئے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. وہ اس لیے کہ اس کے لیے کیمپین کی ضرورت ہے. ہم اپنے یہ ملک میں مظاہرے کر کے توڑ پھوڑ کر کے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مغرب کے اندر جدھر یہ گستاخی ہوتی ہے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، اپنے آپ کو کر رہے ہیں. لیکن جو کیمپین میں چلاؤں گا، اور انشاءاللہ شروع کر دیا میں نے کیمپین، مسلمان ملکوں کو ساتھ ملا کے، ہیڈز آف سٹیٹ جو مسلمان ملکوں کے سربراہ ہیں ان کو ساتھ ملا کے ان کے ساتھ پر ہم پوری طرح اپنا کیس پریزنٹ کریں گے، اور کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، یورپین یونین میں. اس طرح اس پریشر کی وجہ سے یہ جو بار بار ہمیں تکلیف دی جاتی ہے کہ کسی مغرب ملک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ہمیں یہاں تکلیف ہوتی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب ہم ایک کیمپین کریں گے سب دنیا کے مسلمان ملکوں کو اکٹھا کر کے، ہیڈز آف سٹیٹ کو، جو میں نے خط بھی لکھا ہے سب کو، اس سے یہ فرق پڑے گا. تب یہ جا کے تبدیلی آئے گی مغرب میں. نہیں تو ہم اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کرتے رہیں گے، وہاں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کو، بلکہ وہاں ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی یہ فتنہ کر دیتا ہے، نقصان ہم اپنا کر لیتے ہیں. جو میری کیمپین ہے انشاءاللہ اس سے ہم ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کا حل کریں گے، تاکہ کوئی بھی باہر بیٹھ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرے. بہت شکریہ. مارگلہ ہائی وے کے سنگ بنیاد کی تقریب، وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے مارگلہ ہائی وے منصوبے کے حوالے سے بات کی، جہاں پر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ملک میں کچھ سیاسی اور مذہبی جماعتیں اسلام کا غلط استعمال کرتی ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں. یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، ہم سب کا مقصد ایک ہے. دین سے ایسا لگاؤ کسی اور ملک میں نہیں دیکھا. ہم دین سے محبت کا غلط استعمال کرنے سے خود کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہمیں ایک کیمپین کی ضرورت ہے. اپنے ملک میں مظاہروں اور توڑ پھوڑ سے کچھ نہیں ہوگا. مسلم ممالک کو ساتھ ملا کر یونائٹڈ نیشنز میں اپنا کیس ریپرزینٹ کریں گے. انہوں نے کہا کہ میری مہم کے ذریعے ہم ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کا حل نکالیں گے. مسلم ممالک کو ساتھ لے کر دنیا بھر میں مہم چلائیں گے.